شکریہ پاکستان، شاباش پاکستان۔ پاکستان نے دنیا کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ ایران پر امریکہ کا انتہائی خوفناک حملہ صرف 1 گھنٹہ پہلے رکوانے میں کامیاب۔ ایرانی تہذیب اجاڑنے کی دھمکی دینے والے امریکی صدر ٹرمپ کا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی درخواست پر بمباری 2 ہفتوں کے لیے روکنے کا اعلان۔ سوشل میڈیا پر پیغام ٹرمپ نے لکھا، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے گفتگو ہوئی۔ انہوں نے درخواست کی کہ آج رات ایران میں تباہی کو روک دو۔ جنگ بندی ایران کے آبنائے ہرمز کے مکمل تحفظ پر رضامندی سے مشروط ہے۔ یہ 2 طرفہ جنگ بندی ہوگی۔ ہم تمام فوجی مقاصد پہلے ہی حاصل کر چکے ہیں۔ آئیں بیٹھیں بات چیت کریں، پاکستان کی امریکہ اور ایران کو دعوت۔ وزیر اعظم نے دونوں فریقین کے وفود کو بات چیت کے لیے 10 اپریل کو اسلام آباد مدعو کر لیا۔ شہباز شریف نے سوشل میڈیا پر پیغام میں لکھا، مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ ایران اور امریکہ نے فوری جنگ بندی پر اتفاق کیا۔ دونوں فریقین نے شاندار حکمت اور فہم کا مظاہرہ کیا۔ فریقین امن و استحکام کے فروغ کے لیے تعمیری انداز میں مشغول رہے۔ ہمیں پوری امید ہے کہ اسلام آباد مذاکرات پائیدار امن کے حصول میں کامیاب ہوں گے۔ ایران کے ساتھ طویل المدتی حتمی امن معاہدے کے بہت قریب ہے۔ ایران کی 10 نکاتی تجویز موصول ہوئی ہے۔ یقین ہے کہ یہ مذاکرات کے لیے قابل عمل بنیاد ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں، ماضی کے اہم اختلافی نکات پر امریکہ اور ایران کے درمیان اتفاق رائے ہو چکا ہے۔ 2 ہفتوں کا عرصہ اس معاہدے کو حتمی شکل دینے اور مکمل کرنے کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ امریکہ کی صدر کی حیثیت سے میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ دیرینہ مسئلہ اب حل ہونے کے قریب ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی بے لوث کوششیں، ایران بھی پاکستانی حکومت کا شکر گزار۔ تہران حکومت جنگ بندی پر آمادہ، آبنائے ہرمز 2 ہفتے کے لیے کھولنے کا اعلان کر دیا۔ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے جنگ بندی معاہدے کی توثیق کر دی۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کہتے ہیں، آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے ایرانی فوج سے رابطہ کرنا ہوگا۔ حملے بند کر دیے جاتے تو ہماری فوج بھی حملے نہیں کرے گی۔ دشمن کو مجرمانہ جنگ میں ناقابل تردید تاریخی اور عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ایران کی سپریم قومی سلامتی کونسل کا جنگ بندی پر رد عمل بیان میں کہا گیا کہ ایران نے امریکہ کو 10 نکاتی منصوبہ قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ تجاویز میں امریکہ کی جانب سے عدم جارحیت کی ضمانت دینا شامل ہے۔ آبنائے ہرمز پر ایران کے کنٹرول کو جاری رکھنے، یورینیم افزودگی کو قبول کرنے، تمام بنیادی اور ثانوی پابندی کو ختم کرنے کی تجویز بھی شامل۔ ایران کے خلاف سلامتی کونسل کی تمام قراردادیں ختم کرنے کی بھی تجویز حصہ۔ ایران کو معاوضہ ادا کرنے، خطے سے امریکی افواج کا انخلاء اور لبنان کے خلاف تمام محاذوں پر جنگ روکنے کی تجویز بھی شامل کی گئی ہے۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ایرانی عوام کو مبارکباد، کہا اتحاد یکجہتی کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ انگلیاں ٹریگر پر ہیں، دشمن نے غلطی کی تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم، عالمی امن کا سب سے بڑا دشمن، امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی ہوتی رہے، اسرائیل لبنان پر حملے جاری رکھے گا۔ نیتن یاہو کا اعلان۔ امریکی صدر کی جانب سے ایران کی شرائط قبول کرنے پر رد عمل دیتے ہوئے صہیونی وزیر اعظم نے کہا، اسرائیلی حملے معطل کرنے کے فیصلے کی حمایت کرتا ہوں، لیکن یہ جنگ بندی لبنان پر لاگو نہیں ہوگی۔ تل اویو کی حمایت اس شرط پر ہے کہ ایران آبنائے ہرمز کھول دے اور حملے روک دے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی متحرک کشیدہ صورتحال میں اہم سفارتی رابطے، مراکش، مصر، سعودی عرب اور ترک وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بات چیت کے دوران مشرق وسطی کی صورتحال، سیکیورٹی چیلنجز اور خطے میں امن و استحکام کے امکانات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ رہنماؤں کا خطے میں کشیدگی کم کرنے اور سفارتی کوششوں کو مزید مؤثر بنانے پر اتفاق۔ پاکستان نے جنگ کے دہانے پر کھڑی دنیا کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ ساری دنیا پاکستان کی سفارتکاری اور اثر و رسوخ کی معترف۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے جنگ بندی میں سہولت فراہم کرنے پر پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ چین، آسٹریلیا، جاپان، مصر، عراق اور نیوزی لینڈ سمیت متعدد ممالک نے جنگ بندی کو مثبت پیش رفت قرار دیا۔ عالمی رہنماؤں نے پاکستان، ترکیہ، مصر اور سعودی عرب کی ثالثی کوششوں کو سراہا۔ ماہرین کے مطابق خطے میں دیر پا امن کے لیے فریقین کو سنجیدگی سے مذاکرات جاری رکھنے ہوں گے۔ ٹرمپ ہمیں مٹانے نکلا تھا، شکست سے دوچار ہوا۔ ایرانی مطالبات تسلیم ہونے اور ٹرمپ کے جنگ سے پیچھے ہٹنے کے اعلان کے بعد ایران کے مختلف شہروں میں جشن کا سما۔ شہریوں کے امریکی صدر پر طنز کے بعد رات بھر تہران کی سڑکوں پر جشن منایا گیا۔
امریکی صدر کا جنگ بندی کا اعلان، بڑی اور طویل جنگ کا خطرہ فی الحال ٹلنے پر بزنس کمیونٹی میں بھی سکھ کا سانس لیا۔ کاروبار کے آغاز کے ساتھ ہی اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس میں 12,920 پوائنٹس کا بڑا اضافہ، 100 انڈیکس 1,64,594 پر پہنچ گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ٹریڈنگ 1 گھنٹے کے لیے روکی گئی۔ ایشیا پیسیفک اسٹاک مارکیٹس میں بھی نمایاں تیزی، جاپان کے نکائی ٹوٹو 5 انڈیکس میں 4.5%، جبکہ جنوبی کوریا کے کاسپی انڈیکس میں 5.5% اضافہ ریکارڈ۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کے دنیا بھر میں مثبت اثرات، برینٹ کروڈ کی قیمت تقریباً 16% کمی کے بعد $92 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی خام تیل بھی بڑی کمی کے ساتھ $94 فی بیرل پر آ گیا۔ کرپٹو کرنسی مارکیٹ میں تیزی، بٹ کوائن کی قیمت $71,000 کی سطح عبور کر گئی۔ امریکہ ایران جنگ بندی کے بعد پاکستانی عوام کو بھی ریلیف ملنے کا امکان، وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس آج بلا لیا۔ ملکی اور عالمی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے متعلق بھی غور ہوگا۔ وزیر اعظم کا اہم فیصلوں سے متعلق قوم سے خطاب کا بھی امکان۔ پاکستان کا امن کا پیغام، دنیا بھر میں پاکستان کے سفارتی جیت کے چرچے، جنگ بندی کی اپیل پر وزیر اعظم کی عالمی سطح پر پذیرائی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ، پوسٹ کو 50 منٹ میں 14 لاکھ سے زائد لوگوں نے دیکھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ٹویٹ کو غیر ملکی میڈیا نے بھی شیئر کیا۔ الجزیرہ ٹی وی کے وزیر اعظم شہباز شریف کے ٹویٹ پر خصوصی نشریات دکھائی گئیں۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے معصوم بچی کی فرمائش پر اسرائیل پر گلابی رنگ کا میزائل داغ دیا۔ یہ میزائل اسرائیل اور امریکہ کے ہاتھوں جنگ میں شہید بچیوں کی جانب سے انتقام تھا۔ معصوم بچی نے پاسداران انقلاب کا شکریہ اپنے انداز میں ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جنگ بندی کے لیے کامیاب کوششوں پر وزیر اعظم شہباز شریف کو خراج تحسین۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کاوشوں کی بھی تعریف، کہتی ہیں جب بھی جنگ کا ذکر ہوگا ہر جگہ پاکستان ہی پیس میکر لکھا جائے گا۔ خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کا کردار تسلیم کرنا اعزاز ہے۔ مریم اورنگزیب نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں لکھا، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی دور اندیش قیادت نے ایک تباہ کن جنگ کو ٹال دیا۔ مؤثر سفارتکاری نے خطے کو بڑے بحران سے بچا لیا۔ وفاقی وزیر عباس لغاری وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو مبارکباد، کہا کل یہ ناممکن لگ رہا تھا لیکن دونوں رہنماؤں نے ناممکن کو ممکن بنایا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے خطے کو تباہی انتشار سے بچا لیا۔ وفاقی وزیر امور کشمیر امیر مقام کی وزیر اعظم سے ملاقات، امن کی کوششوں پر خراج تحسین پیش کیا۔ قومی کفایت شعاری اور بچت کے اقدامات کی بھی تعریف کی۔ برطانوی ہائی کمشنر کا جنگ بندی میں پاکستانی سفارتی کوششوں پر اظہار تشکر، ایکس پر جاری بیان میں پاکستان کا خاموش مؤثر سفارتکاری کا شکریہ ادا کیا۔ جین میرٹ نے لکھا، پاکستان کا شکریہ کہ اس نے اس اہم جنگ بندی میں اپنا کردار ادا کیا۔ ننکانہ صاحب میں موٹر وے M3 پر ریسٹ ایریا کے قریب تیز رفتار مسافر بس بے قابو ہو کر الٹ گئی۔ حادثے میں 3 افراد جاں بحق، 26 زخمی، 3 کی حالت تشویشناک۔ زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق ڈرائیور کو نیند آنے کے باعث حادثہ پیش آیا۔ کراچی میں جاری K4 منصوبہ تاخیر کا شکار، منصوبہ شہریوں کے لیے عذاب بن گیا۔ پائپ لائن بچھانے کا کام 140 روز گزر جانے کے بعد بھی مکمل نہ ہو سکا۔ منصوبے میں تاخیر کے باعث یونیورسٹی روڈ پر ٹریفک جام معمول بن گیا، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ ملک کے مختلف شہروں میں بادلوں کی گھن گرج، لاہور میں وقفے وقفے سے بارش، موسم خوشگوار۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں بھی بادل جم کر برسے، کئی مقامات پر ژالہ باری، پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں بھی بارش۔ بلوچستان کے شہر چمن، پشین، مسلم باغ اور زیارت میں بھی بارش اور ژالہ باری۔ ندی نالوں میں طغیانی، سندھ میں 11 اپریل سے شدید گرمی کی لہر کا خدشہ، NDMA نے الرٹ جاری کر دیا۔ اور پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کا میلہ آج سے کراچی میں سجے گا۔ ایونٹ کے 22 میچز کراچی میں شیڈیول۔ حیدرآباد کنگز مین اور پشاور زلمی کی ٹیمیں نیشنل اسٹیڈیم میں مد مقابل ہوں گی۔ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔